کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. تو آپ نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی میں ناپاک ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا تم مٹی استعمال کر لو، تیمم کر لو، وہ تمہیں کفایت کرے گی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پانی نہیں، تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آسانی پیدا کر دی. اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، یعنی بال خوب باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے پھر بال کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو اور پھر اپنے آپ پر یعنی باقی جسم پر پانی بہا لو، یعنی 3 دفعہ 3 مگے مثلاً اگر سر پہ ڈال کے ان کو اچھی طرح سر کو مل لیا جائے کہ جڑیں وغیرہ گیلی ہو جائیں، تو چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں. ہاں جب پیریڈز کے لیے نہانا ہوتا ہے تو پھر بال کھولنے چاہیے، چوٹی بنائی ہوئی ہے یا ویسے کسی بھی طرح ان کو کسا ہوا ہے تو ان کو کھول کے دھونا چاہیے پورے بالوں کو، لیکن ادروائز غسل جنابت میں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف گیلا کرنا بھی سر کو کافی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں رخصت ہو وہاں رخصت دینی چاہیے. حج کے موقع پر ایک شخص آیا منا میں، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر میں ڈال لیا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو. دوسرا کہنے لگا کہ میں نے لا علمی سے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب رمی کر لو. تو جب بھی کوئی آگے پیچھے آ کے اپنا مسئلہ بتاتا، میں یہ پہلے کر چکا، میں یہ بھول گیا، میں نے ابھی وہ نہیں کیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے اب کر لو. یعنی ان چیزوں کو، ان ریچولز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے مطابق ان کو آسانی دینی چاہیے، اور آسانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سستی کا شکار ہونے دیا جائے، یا یہ کہ وہ کوئی کام ہی نہ کریں، یا یہ کہ وہ اپنے فرائض پورے نہ کریں. مثلا نماز چھوڑ دیں، کیا ہمارے دین میں آسانی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فرض تو فرض ہے. اسی طرح سبق یاد نہ کریں، کیا ہے ہماری ٹیچر بہت سخت ہے، کہتی ہیں 10 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو. نہیں، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. اسی طرح اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو دوا کھلانی ہے اور آپ خود بھی تھکے ہوئے ہیں، اٹھ کے آپ کو کھلانی ہی ہے. تو روزمرہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور لوگوں کو تھوڑی سپیس دو، لوگوں کو کام کرنا سکھا دو، ان کا مسئلہ حل کر دو، ان کو طریقہ بتا دو، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دو، کچھ خود ان کے ساتھ لگ کے کام کروا دو. تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ ہے تو آپ بھی بتا دیجیے.